بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ چھوٹے ہوتا باریک ہو کر غائب ہو جاتا ہے، پھر بڑا ہوتا فل 14ویں کا چاند بن جاتا ہے اور پھر گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ یہ تمہارے لیے وقت کو مقرر کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، یہ تمہارے لیے دنوں کو مقرر کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے مہینوں کو مقرر کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے مہینوں کی تعیین کرتے ہیں، یہ تمہارے لیے دنوں کی تعیین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا نا، اسی دن میں نے یہ مہینے، یہ سال، یہ دن رکھ دیے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ 12 مہینے میں نے اسی دن رکھ دیے تھے۔ اور آج کا مسلمان ہمیں اس اسلامی تاریخ کو چھوڑ کر، اور جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والے مہینے رکھے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کیا کہتے ہیں کہ ہجری ہمیں دی تھی، ایک مہینے ہمیں دیے تھے، ہم ان کو چھوڑ کر دوسروں کے جو مہینے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کے مطابق چل رہے ہیں، ان کے مطابق ساری کے ساری جتنی بھی ہمارے احکامات ہیں یا جتنے بھی ہمارے لین دین کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اسی پر کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے کلچر کو لے کر چلتے، اور ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم اپنے جو ہمارے سن ہے، اپنے جو ہمارے ہجری ہے، اپنے جو ہمارے مہینے ہیں، جو محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، پھر محرم ہے، پھر صفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، پھر جمادی الاولی ہے، پھر جمادی الثانیہ ہے، پھر رجب ہے، پھر شعبان ہے، پھر رمضان ہے، پھر شوال ہے، پھر ذی القعد ہے، ذی الحج ہے۔ یہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تھے۔ آج ہمیں تو، ہمارے بچوں کو تو اس مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے تو نیو ایئر کا پتہ ہے کہ نیا سال آنے والا ہے، وہ جو عیسوی ہجری چل رہی ہے، جو عیسوی چل رہی ہے نا، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ ہاں وہ آنے والا ہے۔ اور اس نئے سال کے جشن کے نام پر کتنی بے حیائی اور کتنی فحاشی اور کتنا اسراف ہوتا ہے، اور کتنا اسراف ہوتا ہے اس کے اوپر، جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور اس جشن منانے کے نام پر ہم لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اڑا دیتے ہیں۔ یہی اگر 5 روپے ہم کسی غریب کو دے دیں تو اس کے گھر کا چولہا بھی جل جائے، اور یہی 5 روپے ہم اگر کسی غریب پڑوسی کو دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی کوئی ضرورت پوری ہو جائے۔ یہی 5 روپے اگر ہم کسی یتیم کو دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی خواہش پوری کر لے۔ ہم کہاں اسراف کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے اسراف کرنے والوں کے بارے میں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں نا، اور یہ جو اسراف کرنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ یاد رکھو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائی ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اس نئے سال کے اندر یہ تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں تو فکر کے اندر ڈوب جانا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک اور دن کم ہو گیا، ہماری زندگی کا ایک اور لمحہ کم ہو گیا، ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، اور میں تو مرنے کے قریب جا رہا ہوں، اور ہم تو خوشیاں مناتے ہیں کہ نیا سال ہمیں ملا ہے، اور ہم تو خوشیاں مناتے ہیں۔ اور کہاں سے ہماری شریعت کے اندر اس چیز پر خوشی منانے کا ذکر ہے؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، اور ذرا دکھاؤ تو صحیح۔
اور ہمارا تو جو سال شروع ہوتا ہے وہی غم کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور آل رسول کو کس طرح کربلا کے اندر انہیں شہید کیا گیا اور تکالیف سے گزرنا پڑا۔ اور یہ ہماری داستانیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں، اور یہ ہمارے اسلام کے جتنے بھی ہیروز ہیں یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مان کر چلنا ہے، اور اللہ نے جو ہمیں بتا دیا ہے نا اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ آج کا ہمارا مسلمان نہ جانے کون کون سے تہوار منا رہا ہے، اور نہ اللہ کی طرف آتا ہے، نہ قرآن کی طرف آتا ہے، نہ مساجد کی طرف آتا ہے، اور نہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپناتا ہے۔ آ جائیں خدا کے لیے اللہ کی طرف آ جائیں، چھوڑ دو اس دنیا کو، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی آنکھ بند ہو گئی، ابھی آنکھ بند ہوگی تو یہ دنیا ساری کی ساری ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی، ادھر کی ادھر ہی رہ جائے گی، کچھ نہیں لے کے جائیں گے ہم یہاں سے سوائے نیک اعمال کے، سوائے نیک اعمال کے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔